یہ تراویح 9ویں پارے کے ربع آخر سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دیا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے تاکہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اس رسول کے حکم سے سرتابی نہ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کفار سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ہاں، اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جہاد کی تلقین کرو۔ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صابر بھی ہو تو تم اپنے سے 10 گنا زیادہ تعداد والے دشمن پر بھی غالب ہوگے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ وقت اور موقع کا تقاضا اگر ان کی ہلاکت ہی ہے تو دشمن کو کچل دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد مہاجر اور انصار کے بارے میں ارشاد ربی ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا، ہجرت کی تکالیف، اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر برداشت کی، اور دوسری طرف جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ مہاجر اور انصار بھائی بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ اب سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی ذمہ داری ختم ہو گئی جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم نہیں بن سکتے، لہٰذا مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ بند کر دیا گیا اور بیت اللہ کا برہنہ طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر تمہارے باپ اور بھائی بھی حالت کفر میں ہوں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر قبول نہ کیجیے، یہ جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، یہ ہرگز آپ میں سے نہیں ہیں۔ انہیں جب موقع ملے گا آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک سے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ ان کی نماز جنازہ تک ممنوع فرما دی گئی۔ اس صورت میں زکوٰۃ کے مصارف بھی متعین فرما دیے گئے ہیں۔ 8 مصارف جو کہ من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں اور وہ درج ہیں۔ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، تالیف قلوب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد کے لیے۔